تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز وجل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے، اور الفصل الخامس یعنی 5ویں فصل، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقام رفیع اس کی بارگاہ میں ہے، اس کو قسم یاد فرما کر ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5ویں فصل باندھی ہے۔ 5ویں فصل کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پچھلے درس میں سورہ والضحیٰ کے حوالے سے جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل ذکر کی تھی، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ آج بھی جو قسم اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام رفیع کے لیے یاد فرمائی ہے، اس کے ایک حصے کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جو قسم اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام رفیع کی یاد فرمائی ہے، وہ قرآن پاک کی مشہور سورت والنجم اذا ہوا اور ستارے کی قسم جب وہ اترے، یہاں سے لے کر پہلی آیت سے لے کر 18 آیت تک اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقامات رفیع کو، بلند مقامات کو ذکر کیا ہے۔ والنجم اذا ہوا، نجم کی قسم جب وہ اترے۔ نجم کے بہت سارے معنی تفاسیر کے اندر کیے گئے ہیں، مختلف اس کی تفسیریں کی گئی ہیں کہ نجم سے مراد کیا ہے۔ یہاں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نجم کے 4 معنی ذکر کیے ہیں، کہ نجم کی 4 تفسیریں انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ نجم اپنے حقیقی معنی میں ہے، یعنی ستارہ، اور ستارہ عام نہیں بلکہ اس ستارے سے مراد ثریا ہے۔ اس سے مراد ثریا ایک ایسا ستارہ ہے کہ جو اپنی روشنی کی وجہ سے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنی بلندی کی وجہ سے دیگر تمام ستاروں کے اندر نمایاں نظر آتا ہے، یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی التباس نہیں ہوتا۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا، نجم کا معنی قرآن کیا گیا ہے۔ نجم کا معنی قرآن کیا گیا ہے۔ نجم کے لغت کے اندر ایک معنی یہ بنتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کسی چیز کا ہونا، تھوڑا تھوڑا کسی چیز کا ہونا۔ جیسے کہا جاتا ہے یہ کام نجمن نجمن ہوا، یہ کام نجمن نجمن ہوا۔ تو قرآن چونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا ہے، 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پاک نازل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو چونکہ قرآن کے اندر نجم کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اترنے کے معنی پائے جاتے ہیں، تو اس لیے قرآن کو نجم کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یعنی قرآن کو نجم کہا گیا۔ تو والنجم اذا ہوا، قرآن کی قسم، وہ قرآن کے جو تھوڑا تھوڑا کر کے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور ایک معنی اس کا کیا گیا ہے کہ اس سے مراد، یعنی نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پہلے دو معنی مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے بلند ترین ستارے کی قسم یاد فرمائی، بلند ترین ستارے کی قسم یاد فرمائی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقامات رفیعہ کو ذکر کیا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو تمہارے ساتھی راہ سے ہٹے نہ بہکے، نہ وہ گمراہ ہوئے نہ بہکے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ جو تمہارے ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو وہی بات کہتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، کہ یہ قرآن ان کو قوت والے نے سکھایا ہے، قوت والے نے سکھایا ہے۔ فاستوى، پھر اس نے آسمان کا قصد کیا، یہاں سے لے کر قد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی آیتوں کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو ذکر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی قسم یاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بلند ترین ستارے کی قسم یاد فرمائی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو ذکر کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ تو یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کی قسم یاد فرمائے، کیونکہ جب رب تبارک و تعالیٰ کوئی بات فرمائے گا تو اس کے حق اور سچ ہونے میں کچھ شک و شبہ تو ہے ہی نہیں، وہ بغیر قسم کے بھی فرمائے گا تو بات تو حق اور سچ ہوگی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود قسم یاد فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آگے جو بات بیان ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ اہمیت کی اور عظمت کی حامل ہے۔ جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قسم یاد فرما کر ذکر فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا براہ راست فرما دیتا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب نہ گمراہ ہوئے نہ راہ سے ہٹے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ساری باتیں بغیر قسم کے یاد فرماتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسم یاد فرمائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات رفیعہ کو، بلند مقامات کو ذکر کیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے وہ ظاہر و باہر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی صورت میں قسم کسی اور شے کی یاد فرمائی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور دوسری جو دو تفسیریں ہیں اس کے مطابق شان و عظمت اور بڑھ جاتی ہے، شان و عظمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ تو پہلی صورت کے اندر دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کسی اور شے کی یاد فرمائی اور مقام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور دوسری دونوں صورتوں میں آپ علیہ السلام کے مقام کی بلندی مزید اس طرح واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی یاد فرمائے اور ساتھ ہی مقام بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمائے کہ آپ ہی کی قسم آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ یعنی جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے الفت ہوتی ہے، تو اس کو کوئی بات کی جاتی ہے کہ بھائی میں آپ سے ایسی محبت کرتا ہوں، میں نے آپ کے لیے یہ تیار کر رکھا ہے، صحیح بتائیے یہ تیار کر رکھا ہے، آپ کی قسم تیار کر رکھا ہے، آپ کی قسم میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اور زیادہ محبت والا انداز ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے مزید محبت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ہی کی قسم آپ کا مقام میری بارگاہ کے اندر یہ ہے۔ تو جب قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، والنجم اذا ہوا، نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام جعفر بن محمد الصادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام جعفر صادق مشہور و معروف ہستی ہیں، انہوں نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ نجم سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بھی یہی کیا ہے والنجم اذا ہوا کا، کہ اس چمکتے ستارے محمد کی قسم،
اس چمکتے ستارے محمد کی قسم۔ اب چمکتا ستارہ جو ثریا ہے، جو سب سے ممتاز نظر آتا ہے، پہلے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کی مختلف تفسیر کرتے ہوئے جب اس کا معنی ثریا کیا، اس کا معنی ثریا کیا، تو آپ فرماتے ہیں فہو ازہر النجوم عند الرائی، کہ یہ جو ستارہ ہے ثریا، یہ ستاروں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، دیکھنے والوں کے سامنے سب سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأن له علامة لا يلتبس بغيره في السماء ويظهر لكل احد، یعنی اس کی ایسی علامت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دوسروں کے ساتھ ملتبس نہیں ہوتا، یعنی دوسروں کے ساتھ مل نہیں جاتا، دوسروں سے مشتبہ نہیں ہو جاتا، دوسروں جیسا نہیں ہو جاتا، بلکہ بالکل الگ سے یہ نظر آتا ہے اور دوسروں سے بالکل ممتاز ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کے سامنے یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ثریا کا آپ نے معنی بیان کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمیز عن کل بآیات بینات فاقسم به، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نجم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجم کیوں کہا گیا اس آیت کے اندر؟ تو فرمایا جس طرح ثریا ستارہ یہ ہر ایک سے ممتاز نظر آتا ہے، کچھ کیونکہ اس کے اندر روشنی ایسی ہوتی ہے، اس کی نشانی ایسی ہوتی ہے کہ ہر ایک سے ممتاز نظر آتا ہے، تو یہی حالت، یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ روشن آیتیں، وہ روشن نشانیاں رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ہر ایک سے ممتاز نظر آتے ہیں، جدا نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو اس وقت آپ کو کسی اور معجزے کی حاجت نہیں تھی، کسی اور معجزے کی حاجت نہیں تھی کہ آپ اپنے دعوی نبوت کے اوپر کوئی اور معجزہ پیش کرتے۔ آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں اس دعوی نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے اپنی عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، یعنی میری ذات، میرے اخلاق، میرا کردار یہ تمہارے سامنے بالکل واضح ہے کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں وہ حق اور سچ ہے۔ جب پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے، آپ کے اندر وہ واضح اور روشن نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ آپ کسی اور معجزے کے محتاج نہیں ہیں۔ تو جس طرح ثریا ستارہ ہے وہ دوسروں سے ممتاز نظر آتا ہے کیونکہ اس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، وہ سب سے جدا نظر آتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی وہ آیات بینات ہیں، وہ روشن نشانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ہر ایک سے الگ نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب ثریا ستارہ مشرق کی طرف سے صبح کے وقت ظاہر ہوتا ہے، مشرق سے صبح کے وقت ظاہر ہوتا ہے، تو اس وقت پھل پکنے کا وقت ہو جاتا ہے، پھل پکنے کا وقت ہو جاتا ہے، پھل بالکل تیار ہو جاتے ہیں کہ اب ان پھلوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب وہ رات کے وقت ظاہر ہو، جب وہ رات کے وقت ظاہر ہو اور گرمیوں کا آخری وقت ہو، گرمیوں کا آخری موسم چل رہا ہو، تو اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے مرض کم ہو جاتے ہیں، اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے مرض کم ہو جاتے ہیں، بیماری میں کمی آ جاتی ہے۔ حقیقی مؤثر رب تبارک و تعالی ہے، مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس اللہ تبارک و تعالی نے اس ستارے کے اندر یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ صبح کے وقت جب مشرق سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھلوں کے پکنے کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تاثیر کی وجہ سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، وہ پکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب تشبیہ کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلے تشبیہ کی وجہ کیا تھی؟ روشنی۔ اب وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما ظہر
قل الشک والامراض القلبیہ، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ظاہر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو لوگوں کا شک کم ہو گیا اور امراض قلبیہ کم ہوتے چلے گئے. یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ پر ایمان لایا، اس کے امراض دور ہوتے چلے گئے. یعنی امراض قلبیہ، جو کفر و شرک کا مرض تھا دل کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی وجہ سے، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ مرض دور ہوتے چلے گئے. تو جس طرح وہ ستارہ ظاہر ہوتا ہے اور لوگوں کی ظاہری بیماریاں دور ہوتی ہیں، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کی وجہ سے، آپ کے اظہار نبوت کی وجہ سے جو باطنی بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی چلی گئیں. اسی طرح فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور آپ نے دعوت دین دینا شروع کی، تو جس طرح سریا ستارے کی وجہ سے پھل پکنا شروع ہوتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے دلوں کے اندر حکمت کے پھل پیدا ہونا شروع ہو گئے. یعنی وہاں ظاہری پھل ہو رہے تھے اور یہاں پر دل کے اندر ایمان کے پھل لوگوں کو حاصل ہونا شروع ہو گئے تھے. تو یہ دونوں کے درمیان علاقہ تشبیہ ہے، وجہ تشبیہ ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سریا ستارے کے ساتھ تشبیہ دی گئی. یہ تشبیہ ساری کی ساری ظاہر کے اعتبار سے ہے. یعنی ستارہ روشن ہے تو روشن ستارے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے النجم کہہ دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سریا کو جو روشنی ملی ہے وہ بارگاہ رسالت سے ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملی ہے. آپ کا نور ہے تو یہ سریا روشن ہے، آپ کا نور ہے تو اس سریا کے اندر یہ طاقت پیدا ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ یہ پھلوں کو پکا رہا ہے. آپ کا نور ہے تو اس کی وجہ سے امراض میں کمی آ رہی ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو سریا کے اندر یہ کوئی طاقت موجود نہ ہوتی. کہ اللہ نے ساری کی ساری برکتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے رکھی ہیں. یہ بات بیان فرمائی. اور ضمن میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہاں پر النجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو یوں ہی سورۃ الطارق جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہاں پر بھی نجم ثاقب کا ذکر فرمایا ہے کہ آسمان کی قسم اور رات میں آنے والے کی قسم. اور تمہیں کیا معلوم کہ رات میں آنے والا کیا ہے؟ وہ نجم ثاقب ہے. نجم ثاقب کا مطلب روشن ستارہ، نجم ثاقب کا مطلب روشن ستارہ. تو امام سلمی نے یہاں پر النجم الثاقب کا معنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے کہ یہاں پر بھی النجم الثاقب روشن ستارے سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ ہو گئی قسم کی بات. والنجم اذا ہوا، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، جب وہ معراج سے اترے. ہوا کا جو لفظ ہے اذا ہوا، یہ ازداد میں سے ہے. ازداد کا مطلب یہ دو ایسے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے. ہوا کا ایک مطلب ہوتا ہے اترنا، ہوا کا ایک مطلب ہوتا ہے اترنا، اور ہوا کا ایک مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، اترنا بھی اور اوپر چڑھنا بھی. البتہ اس کے مصدر تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ہوا بمانا اترنا ہو تو پھر ہویت آئے گا، اور اگر اوپر چڑھنا ہو تو ہویت آئے گا. یہ کلمی بحث ہے. تو ہوا کا مطلب اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، ایک معنی کیا ہے؟ اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے نیچے تشریف لا رہے تھے، سفر کر کے نیچے تشریف لا رہے تھے. اور ایک معنی بنے گا کہ والنجم اذا ہوا، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم کہ جب وہ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. دونوں معنی اس کے بنیں گے. یہ قسم یاد فرمائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 18 آیتوں تک اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان و عظمت بیان کی کہ جس کے بارے میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور آپ کی فضیلت، وہ فضیلت اور وہ شرف بیان کرتے ہیں کہ جس کو کوئی عدد گھیر نہیں سکتا. یعنی اس میں اتنی فضیلتیں اور اتنا شرف اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ جس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اتنی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر
ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں، کچھ فضائل، کچھ کمالات، کچھ شرف انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و شرف میں سے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو صراط مستقیم پر رہنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صراط مستقیم پر ہونا ہے، اس بات کو بیان فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ہونے کو اور آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس میں بھی آپ سچے ہیں اور آگے تک پہنچا رہے ہیں، اس بات کو بیان فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواہش نفسانی سے پاک ہیں، یعنی آپ خواہش نفسانی کے مطابق کلام نہیں فرماتے، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کلام فرماتے ہیں۔ اس بات کو ذکر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان باتوں کے اوپر قسم یاد فرمائی کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو وہ گمراہ ہیں نہ راہ سے وہ ہٹے ہوئے ہیں، وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہے، یعنی جو قرآن تمہارے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوی، ان کو یہ قوت والے نے سکھایا ہے، قوت والے نے سکھایا ہے، ذو مرتین، جو اعلیٰ صلاحیتوں والا ہے، بڑی بڑی اس کے اندر صفات موجود ہیں۔ یہ باتیں ذکر کی، پہلی بات ان آیتوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بات جو فضیلت کی اس میں بیان کی گئی ہے وہ واقعہ معراج ہے، وہ واقعہ معراج ہے۔ فاستویٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلی، یہاں تک کہ وہ آسمان کے بالکل اوپری کنارے کی طرف تھے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب سے قریب ہوتے چلے گئے، فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان دو کمانوں کا، دو ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ ساری کی ساری واقعہ معراج کی باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اب یہ جو واقعہ معراج کی آیات ذکر کی ہیں، 18 آیتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں والنجم کے اندر معراج کے اس واقعے میں، تو معراج کے واقعے کو قرآن پاک میں دو مقام پہ ذکر کیا ہے، ایک سورۃ الاسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں پر معراج کا ابتدائی حصہ ذکر کیا ہے، معراج کا ابتدائی حصہ ذکر کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیر کرائی، وہاں پر لے کر گیا، اس کو ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، وہاں پر وحی ہونا، ان تمام کو ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر واقعہ معراج کو ذکر نہیں کیا، واقعہ معراج کو ذکر نہیں کیا، وجہ یہ ہے کہ آگے یہ پورا باب باندھیں گے معجزات کا، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا باب باندھیں گے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں اس بات کو ذکر کریں گے۔ تو یہاں ان کا مقصد معراج کو بیان کرنا نہیں، فقط نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقامات رفیعہ پر اللہ تبارک و تعالی نے جو قسم یاد فرمائی ہے اس کو ذکر کرنا مقصد ہے۔ تو اب پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے با اخلاق ہونے، آپ کے صراط مستقیم پر ہونے، آپ کے سچے ہونے، آپ جو بات بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق بیان کرتے ہیں، ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے۔ دوسری بات اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر جانے کو ذکر کیا ہے۔ یہ دو فضیلتیں ذکر فرمائی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر فرمایا کہ بعض اوقات کوئی چیز اپنے کمال میں اس انتہا پر پہنچی ہوتی ہے، اپنے کمال میں اس انتہا پر پہنچی ہوتی ہے کہ جس کو کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا، جس کو کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا، یعنی اس کی انتہا ایسی ہوتی ہے
وہ اتنے کمال پر پہنچا ہوتا ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے کوئی حسین و جمیل ہے تو اب اس کا حسن و جمال بیان کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے جیسا حسین تو کوئی ہے ہی نہیں. میں کیسے بتاؤں کہ اس کا حسن کیسا ہے؟ میں کیسے بتاؤں کہ اس کا حسن کیسا ہے؟ اس کی خوبصورتی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کسی کی آواز کی تعریف کرنی ہے تو اس کی آواز تو بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے. ایسی آواز دی ہے کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ایسی آواز اس کو ملی ہے کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے؟ میں اس جگہ گیا تھا، میں اس کو آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا، بس وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو بعض اوقات چیز اپنے کمال میں اس انتہا پر پہنچی ہوتی ہے کہ جس کو لفظوں کے ذریعے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لفظوں کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا. اب اس کو کنایا کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اشاروں میں بیان کیا جاتا ہے. وہ تو بس وہ ہے، وہ تو بس وہ ہے. قرآن پاک میں بھی اس طرح کی کئی آیتیں موجود ہیں، جیسے قیامت کے حوالے سے القاریۃ ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی. اور تم کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ قاریہ کیا ہے؟ یعنی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح بعض اشیاء وہ ہوتی ہیں کہ انسانی عقل اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کو فقط اشاروں میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو اشاروں میں بیان کیا جاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کی مثال کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی ایک صورت گھنٹی کی آواز بیان کی، ایک صورت گھنٹی کی آواز بیان کی کہ گھنٹی کی طرح وہ تیزی کے ساتھ آتی ہے. یہ اس لیے بیان کی کہ اس کی حقیقت کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. بس جس طرح ایک گھنٹی بجتی ہے اور ایک مفہوم ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ گھنٹی بج رہی ہے، لیکن اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے یا اس میں بیان کیا ہو رہا ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے. تو اسی طرح بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ انسانی عقل دنیا کے اندر اس کو سمجھ نہیں سکتی، تو پھر اس کو کنایا کے اندر، اشاروں کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے اس شے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اس شے کی اہمیت واضح ہوتی ہے. میں کسی کے حسن کی مثال دوں، کسی کے حسن کی مثال دوں کہ یہ فلاں حسین کی طرح ہے، یہ فلاں حسین کی طرح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مثل موجود ہے، اس کا مثل موجود ہے اور اس کی مثال بیان کی جا سکتی ہے. اور جب میں کہوں کہ اس کی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، اس کی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، اس کا حسن سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے مثال ہے، وہ اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کو انہی انداز کے اندر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑھتا گیا. آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر حاضر ہوئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو ہوئی، کلام ہوا. اب وہ کلام کیا ہوا وہ انسانی عقلیں سمجھ نہیں سکتی، انسانی عقلیں سمجھ نہیں سکتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. جیسے میں نے ابھی پچھلی مثالیں بیان کی کہ اگر بات بیان کر دی جاتی تو بات سب کے سامنے واضح ہو جاتی اور وہ بات ایسی ہوتی کہ ہر ایک سمجھ لیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ ایسی تھیں کہ جو فقط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک ہی سمجھ سکتی تھی. اس لیے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، یعنی وہ جانتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتا ہے. اسی طرح نشانیاں بہت ساری دیکھیں، نشانیاں بہت ساری دیکھیں اور ان میں سے کچھ بیان بھی کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کو کس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، کہ حضور نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. یہ بیان نہیں فرمایا کہ کیا نشانیاں دیکھیں، یہ بیان نہیں فرمایا کہ کیا نشانیاں دیکھیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیتوں میں سے، اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. لیکن کیا وہ ذکر نہیں فرمایا تاکہ اس کی اہمیت دوسروں کے سامنے واضح ہو جائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں دنیا میں تم اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے.
یہ بھی فضیلت ان آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں کہ جس کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان آیتوں کے تحت ذکر کیا۔ ایک بات مزید یہ بیان کی، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنزیہ بیان کی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عیب سے منزہ ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، اس بات کو بیان کیا۔ کس طرح بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ حضور علیہ السلام نے جو دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رآ، ما کذب الفؤاد ما رآ، یعنی جو دیکھا وہ حق دیکھا، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی اور اس زیارت میں دھوکہ نہیں کھایا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی چیز دیکھتا ہے لیکن دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں واقع حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس مقام پر میں پہنچ گیا ہوں، میں اس مقام کو دیکھ رہا ہوں یا اس ہستی کو میں دیکھ رہا ہوں، واقعی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، دل مان نہیں رہا ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، آپ کی نشانیوں کی زیارت کی تو ما کذب الفؤاد ما رآ، ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ آپ کے دل کو اس بات کی تسلی تھی کہ جو آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، آپ کا دل اس کو جھٹلا نہیں رہا تھا۔ تو آپ کے دل کا تزکیہ، آپ کے دل کی مضبوطی، آپ کے دل کا پاک و صاف ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دوسری بات، آپ کی زبان کا تزکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی زبان بھی بڑی ستھری ہے، آپ جو بیان کرتے ہیں وہ حق اور سچ ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہے، چاہے وہ غصے کی حالت ہو، چاہے وہ رضا کی حالت ہو، کوئی حالت ہو، اس میں جو کچھ زبان سے نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ حق اور سچ ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، اور اللہ کی رضا حق کے اندر ہوا کرتی ہے، اللہ کی رضا حق کے اندر ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی پاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک آنکھیں ہیں، مبارک آنکھیں ہیں، ان کا تزکیہ فرمایا، ان کی پاکیزگی کو، ان کی مضبوطی کو بیان فرمایا۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو ملاحظہ فرما رہے تھے اس چیز سے نہ تو آپ کی نظریں ہٹیں اور نہ ہی حد سے بڑھیں، نہ ہی اس چیز سے نظریں آپ کی ہٹیں نہ ہی حد سے بڑھیں، بلکہ جس چیز کو دکھایا گیا حضور علیہ السلام نے کامل طور پر اس کو دیکھا۔ یعنی بعض اوقات کوئی شے سامنے آتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، حسین ہے، سعادت اس کو دیکھنے کی ملی ہے، لیکن بندے کی آنکھیں ہی چندھیا جاتی ہیں، تیز روشنی والی چیز ہے، بہت زیادہ حسن والی چیز ہے، تو بندے کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چندھیا جاتی ہیں، اس کی آنکھیں اس کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے، تو آپ علیہ السلام کی نگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ جس وقت آپ نے اپنے رب عز و جل کی زیارت کی تو مکمل طور پر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زیارت کروا رہا تھا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، وہ آنکھیں ہٹی نہیں، وہ چندھیا نہیں گئیں، وہ اپنی حد سے نہیں بڑھی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی فضیلت، آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے کمال کو بیان کیا۔ یہ 4 سے 5 کمالات ان آیتوں کے اندر جو ذکر کیے گئے ہیں وہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائے، ورنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے، ان آیات میں حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کیے جائیں تو کوئی بھی ان میں موجود کمالات کو بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی فقط والنجم کے اندر، فقط
والنجم کے اندر اتنی باتیں بیان ہو سکتی ہیں کہ جس سے پوری پوری کتابیں بھری جا سکتی ہیں کہ والنجم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے کمالات موجود ہیں. اور اس پر علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ کلام بھی کیا، لکھا بھی ہے. فقط والنجم کے اندر، والنجمی اذا ہوا میں نہیں، والنجمی اذا ہوا کے اندر جائیں گے تو پھر اور تفصیل ہوگی. والنجم کے اوپر ہی اتنے صفحات لکھے گئے ہیں کہ جن کو اگر تفصیل کی جائے تو بلا مبالغہ اس کے اوپر 50 بیان ہو سکتے ہیں کہ والنجم کی تفسیر کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی کمالات ان آیتوں کے اندر موجود ہیں، جن میں سے چند باتیں یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں. اب اس کی عبارت دیکھ لیں کہ عبارت میں کیا ذکر کیا ہے، اور تاکہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ ہم شفا شریف کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں. فرماتے ہیں وقال تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، اور نجم کی قسم جب وہ اترے. الی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فرمان لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہاں تک، یعنی پہلی آیت سے 18ویں آیت تک. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقامات رفیعہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا قسم یاد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اختلف المفسرون فی قولہ تعالی والنجم باقابیل معروفۃ، یعنی مفسرین کا اللہ تبارک و تعالی کے فرمان والنجم کے بارے میں مشہور تفسیروں کے اوپر اختلاف ہے. مشہور تفسیروں پر اس کا اختلاف ہے کہ والنجم سے مراد کیا ہے. منہا، ان میں سے ایک ہے کہ النجم علی ظاہرہ، نجم کیا ہے؟ اپنے ظاہر پر ہے، یعنی ستارہ ثریا کے معنی میں ہے. ومنہا القرآن، اور ایک تفسیر اس کی کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. وعن جعفر بن محمد انہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی جعفر بن محمد، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. وقال، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہوا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اقدس ہے. یعنی جس طرح ثریا روشن ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اقدس بھی روشن ہے. وقد قیل فی قولہ تعالی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے فرمان والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ان النجم ہنا ایضا محمد حکاہ السلمی، یعنی نجم سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اسے امام سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں تضمنت هذه الآیات من فضله وشرفه العد ما يقف دونه العد، یعنی یہ آیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کے اتنے شرف کو متضمن ہے، اتنے سارے شرف اور اتنی ساری فضیلت اس میں بیان کی گئی ہیں کہ کوئی عدد اس کو بیان نہیں کر سکتا. وَأَقْسَمَ جَلَّ اسمه على ہدایت المصطفى وتنزیہہ عن الہوى وصدقہ فیما تلا وانہ وحی یوحى اوصلہ الیہ عن اللہ جبریل وہو شدید القوى. یعنی اب فضیلت بیان کرتے ہیں. پہلے تو یہ بات بیان کی کہ اس میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، پھر پہلی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اللہ جل اسمہ نے، اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت مصطفیٰ کی قسم یاد فرمائی، ہدایت مصطفیٰ پر قسم یاد فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش نفسانی سے پاک ہونے کی قسم یاد فرمائی. آپ جو کچھ تلاوت کرتے ہیں، جو کچھ بیان کرتے ہیں، اس میں آپ کے سچا ہونے کی قسم یاد فرمائی، اور آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس بات کی قسم یاد فرمائی، اور یہ قرآن آپ تک جبریل امین نے پہنچایا ہے اس بات کی قسم یاد فرمائی. یعنی ایک تفسیر کے مطابق علمہ شدید القوا، علمہ شدید القوا سے مراد جبریل امین ہے، جبریل امین ہے. یہ تفصیل انشاءاللہ واقعہ معراج کے تحت آئے گی کہ یہاں پر اس سے مراد جبریل امین ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جبریل امین ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ باب المعجزات کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے ذکر کیا جائے گا. وہو شدید القوا، اور جبریل امین بہت مضبوط اور قوت والے ہیں. ثم اخبر تعالی عن فضیلته بقصة الاسراء وانتہاہہ الى سدرۃ المنتہى وتصدیق بصرہ فیما رأى
وَأَنَّهُ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی خبر قصہ معراج کے ساتھ دی، قصہ معراج کے ساتھ بیان کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا بیان فرمایا، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اس میں آپ کے دیکھنے کی تصدیق بھی بیان فرمایا۔ یعنی ایسا نہیں کہ فقط بیان فرمایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے ان معاملے کے اندر سچا ہونے کو بھی بیان فرمایا، اور اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو ملاحظہ کیا۔ وقد نبہ علی مثل ھذا فی اول سورۃ الاسراء، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء کی ابتدا میں بھی اس کے اوپر تنبیہ فرمائی ہے۔ ولما كان ما كاشفه من ذلك الجبروت وشاهد من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑی بڑی نشانیوں کو ملاحظہ کیا، جو عالم جبروت اور عالم ملکوت، عالم جبروت کا مطلب ہے کہ جو سلطنت باطنی سلطنت ہے، باطنی سلطنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں پوشیدہ ہیں وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیاں وہ عالم الملکوت ہے، عالم الملکوت، یعنی عالم ملکوت ہو یا عالم جبروت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو واضح نشانیاں اور جو پوشیدہ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ کی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی ہوئی، اس کو کوئی عبارت بیان نہیں کر سکتی۔ جب بیان نہیں کر سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنایا میں اس کو بیان کیا، کنایا میں اس کو بیان کیا، وہ کنایا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے، آپ کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، جو وحی کی، یعنی وہ جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْكَلَامِ يُسَمِّيهِ أَهْلُ النَّقْدِ وَالْبَلَاغَةِ بِالْوَحْيِ وَالْإِشَارَةِ وَهُوَ عِندَهُمْ أَبْلَغُ أَبْوَابِ الْإِيجَازِ، یعنی یہ جو طریقہ کار ہے گفتگو کا، اس کو اہل نقد اور اہل بلاغت، یعنی جو بہترین انداز میں گفتگو کرنے والے ہیں، موقع کے مطابق کلام کرنے والے ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، وہ اس کو وحی اور اشارہ کہتے ہیں، وحی اور اشارہ کہتے ہیں، اور کلام میں یہ ان کے نزدیک انتہائی بلیغ صورت ہے، یعنی بہت اعلیٰ درجے کا یہ کلام کہلاتا ہے جس کے ذریعے سے کسی کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، حضور نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو ان حسرت الافہام ان تفسیر ما اوحا، انسانی عقلیں کیا ہیں اس تفصیل کو جاننے سے قاصر ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی۔ وتاہت الاحلام فی تعیین تلک الآیت الکبریٰ، اور جو ہمارے فہم ہے، ہماری سمجھ ہے، وہ آیت کبریٰ کی تعیین نہیں کر سکتی، آیت کبریٰ کی تعیین نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فقط یہ بیان فرما دیا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، یعنی وہی جانتا ہے۔ اور لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، کیا دیکھا وہ جانے اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے۔ قال القاضی ابو الفضل، یعنی قاضی ابو الفضل یعنی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اشتملت هذه الآیات على اعلام اللہ تعالی بتزکیۃ جملته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعصمتها من الآفات فی هذا البصر، یعنی یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فضیلت پر بھی مشتمل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تزکیہ بیان فرمایا، یعنی آپ کا پاکیزہ ہونا بیان فرمایا، اور جو معراج آپ کو کرائی گئی اس میں ہر طرح کی آفت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ رہے، اس بات کو بیان فرمایا۔ فزکا فؤادہ ولسانہ وجوارحہ، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اقدس کا بھی تزکیہ فرمایا
جس کا میں نے تذکرہ کر دیا. وَلِسَانَهُ آپ کی زبان کا بھی تذکیہ، آپ کی پاکیزگی بیان فرمائی. وَجَوَارِحَهُ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی اعضاء جیسے آنکھیں ہیں ان کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکیہ فرمایا، ان کی پاکیزگی بھی، ان کا کمال بھی بیان فرمایا. پھر فرماتے ہیں فَقَلْبُهُ قلب کا تذکیہ کس طرح فرمایا، دل کا تذکیہ کس طرح فرمایا، فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى کہ جو آنکھوں نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں بلکہ دل نے اس کی تصدیق کی. زبان کا تذکیہ فرمایا وَلِسَانُهُ بِقَوْلِهِ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ زبان کی پاکیزگی اپنے اس فرمان سے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ حضور اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. اور وَبَصَرُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ اور آپ کی آنکھوں کا تذکیہ فرمایا کہ جو آپ کی آنکھیں ہیں، جو آپ کی نگاہیں ہیں وہ نہ تو بہکیں اور نہ ہی حد سے بڑھیں، راہ سے ہٹیں نہ ہی حد سے بڑھیں، بلکہ جیسا بیان کیا گیا، جیسا آپ کو دکھایا گیا ویسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نظارہ کیا، اس کو ملاحظہ کیا. یہ دوسری آیت تھی، دوسرا مقام تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات رفیعہ کو، آپ کی فضیلت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ پہلے قسم یاد فرمائی، اس کے بعد آپ کے مقامات کو ذکر کیا. اور یہی فصل خامس ہے، یہی فصل خامس ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی پہلے قسم یاد فرماتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقامات رفیعہ کو ذکر کرتا ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عقیدت، آپ کی سچی محبت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کے کمالات کا اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی ماحول میں اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے کے اندر، اگلے درس کے اندر جو مزید دو مقام ہیں جو سورۃ التکویر میں اور سورہ والقلم کے اندر، ان دونوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کئی عظیم چیزوں کی قسمیں یاد فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام رفیعہ کو ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اس کو اپنے سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. رب العزت جل وعلا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری